بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید امن ہوں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل پر ایک سلسلہ ہے آئیے قرآن پڑھیں کے نام سے، جس میں ہم قرآن پاک کا ایک یا دو رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو ویڈیو کو زیادہ لمبے کیے بغیر ہم آتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے 171 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں، کہا اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جلاتا اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر یوں ہے کہ اہل ایمان کو اس فساد عقیدہ سے روکا جا رہا ہے جس کے حامل کفار اور منافقین تھے، کیونکہ یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد ہے۔ اس کے برعکس جب یہ عقیدہ ہو کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، نیز یہ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، تو اس سے انسان کے اندر عزم اور حوصلہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مذکورہ فساد عقیدہ دلی حسرت کا ہی سبب بنتا ہے کہ اگر وہ سفر میں یا میدان جنگ میں نہ جاتے بلکہ گھر میں ہی رہتے تو موت کی آغوش میں جانے سے بچ جاتے۔ دور آن حال یہ کہ موت تو مضبوط قلعوں کے اندر بھی آ جاتی ہے، اس لیے اس حسرت سے مسلمان ہی بچ سکتے ہیں جن کے عقیدے صحیح ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ موت تو ہر صورت آنی ہے، لیکن اگر موت ایسی آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پائے تو یہ دنیا کے مال و اسباب سے بہت بہتر ہے، جس کے جمع کرنے میں انسان عمر کھپا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں، اس میں رغبت اور شوق ہونا چاہیے کہ اس طرح رحمت و مغفرت الہی یقینی ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ بال یقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ ہی کی طرف ہی کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر رحم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب خلق عظیم تھے، اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغمبر پر ایک احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو نرمی اور ملائمت ہے یہ اللہ کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے، اور یہ نرمی دعوت و تبلیغ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ نہ ہوتی بلکہ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تند خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب ہونے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگتے۔ اس لیے آپ درگزر سے ہی کام لیتے رہیے، یعنی مسلمانوں کی طیب خاطر کے لیے مشورہ کر لیا کریں۔ اس آیت سے مشاورت کی اہمیت و افادیت اور اس کی ضرورت و مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ مشاورت کا یہ حکم بعد کے نزدیک وجوب کے لیے اور بعد کے نزدیک استحباب کے لیے ہے،
امام شوکانی لکھتے ہیں حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء کرام سے معاملات میں مشورہ کیا کریں جن کا انہیں علم نہیں ہے یا ان کے بارے میں انہیں اشکال ہیں۔ فوج کے سربراہوں سے فوجی معاملات میں، سربراوردہ لوگوں سے عوام کے مسائل کے بارے میں، اور ماتحت حکام و والیان سے ان کے علاقوں کی ضروریات و ترجیحات کے سلسلے میں مشورہ کیا کریں۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ ایسے حکمران کے وجوب ازل پر کوئی اختلاف نہیں ہے جو اہل علم و اہل دین سے مشورہ نہیں کرتا۔ یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگا جن کی بابت شریعت خاموش ہے یا جن کا تعلق انتظامی امور سے ہے، یعنی مشاورت کے بعد جس پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے، پھر اللہ پر توکل کر کے اسے کر گزریے۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مشاورت کے بعد بھی آخری فیصلہ حکمران کا ہی ہوگا، نہ کہ ارباب مشاورت یا ان کی اکثریت کا، جیسا کہ جمہوریت میں ہے۔ دوسری یہ کہ سارا اعتماد و توکل اللہ کی ذات پر ہو، نہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل و فہم پر۔ اگلی آیت میں بھی توکل اللہ کی مزید تاکید فرمائی گئی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے، ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر یوں ہے: جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے تھے، ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال دوسرے لپیٹ کر لے جائیں گے۔ اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آخر تم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تم کو نہیں دیا جائے گا؟ کیا تمہیں قائد غزوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جو اس غزوے کے قائد ہیں، کمانڈر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امانت پر اطمینان نہیں؟ یاد رکھو کہ ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں، کیونکہ خیانت نبوت کے منافی ہے۔ اگر نبی ہی خائن ہو تو پھر اس کی نبوت پر یقین کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ خیانت ایک بہت بڑا گناہ ہے، احادیث میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ افمان اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأوہ جہنم وبئس المصیر۔ کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے، اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی نبی کے بشر اور انسانوں میں سے ہی ہونے کو اللہ تعالیٰ ایک احسان کے طور پر بیان فرما رہا ہے، اور فی الواقعہ یہ احسان عظیم ہے کہ اس طرح ایک تو وہ اپنی قوم کی زبان اور لہجے میں ہی اللہ کا پیغام پہنچائے گا جسے سمجھنا ہر شخص کے لیے آسان ہو جائے گا، دوسرے لوگ ہم جنس ہونے کی وجہ سے ان سے مانوس اور قریب ہوں گے، تیسری بات یہ کہ انسان کے لیے انسان یعنی بشر کی پیروی تو ممکن ہے لیکن فرشتوں کی پیروی اس کے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی فرشتہ انسان کے وجدان اور شعور کی گہرائیوں اور باریکیوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر پیغمبر فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ان ساری خوبیوں سے محروم ہوتے
جو تبلیغ و دعوت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کے سب بشر ہی تھے، قرآن نے ان کی بشریت کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے جن پر ہم وحی کرتے تھے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں بھی تمہاری ہی طرح صرف بشر ہی ہوں، البتہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ آج بہت سے افراد اس چیز کو نہیں سمجھتے اور انحراف کا شکار ہیں۔ اس آیت میں نبوت کے 3 اہم مقاصد بیان کیے گئے ہیں: تلاوت، نمبر 2 تزکیہ، اور نمبر 3 تعلیم۔ کتاب و حکمت تعلیم کتاب میں، تلاوت از خود آ جاتی ہے، تلاوت کے ساتھ ہی تعلیم ممکن ہے، تلاوت کے بغیر تعلیم کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود تلاوت کو الگ ایک مقصد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، جس سے اس نقطے کی وضاحت مقصود ہے کہ تلاوت بجائے خود ایک مقدس اور نیک عمل ہے، چاہے پڑھنے والا اس کا مفہوم سمجھے یا نہ سمجھے۔ قرآن کے معنی مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنا یقیناً ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہو یا اتنی فہم و استعداد بہم نہ پہنچ جائے، تلاوت قرآن سے اعراض یا غفلت جائز نہیں۔ تزکیے سے مراد عقائد اور اعمال و اخلاقی اصلاح ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرک سے ہٹا کر توحید پر لگایا، اسی طرح نہایت بد اخلاق اور بد اتوار قوم کو اخلاق اور کردار کی رفتوں سے ہمکنار کر دیا۔ حکمت سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک حدیث ہے۔ یہ ان مخفہ من المسکلہ ہے، یعنی ان تحقیق یقیناً بلا شبہ کے معنی میں ہے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی احد میں تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے تو بدر میں تو تم نے 70 کافر قتل بھی کیے تھے اور 70 قیدی بھی بنائے تھے۔ یعنی تمہاری اس غلطی کی وجہ سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی حکم کے باوجود پہاڑی مورچہ چھوڑ کر تم نے کی تھی، جیسا کہ تفصیل سے پہلے گزر چکی ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے کافروں کے ایک دستہ کو اس درے سے دوبارہ حملہ کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس حملے کی تفصیل، مکمل تفصیل تو جنگ احد میں جو ہمارا سیرت کے سچے موتی سے کا سلسلہ تھا اس میں گزر چکی ہے، جنگ احد کی مکمل تفصیل۔ جنگ احد پر مختصراً 2-3 ویڈیوز بھی ہیں اور ایک مکمل جنگ احد کے احوال کے ساتھ مکمل ویڈیو بھی موجود ہے۔ تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جنہوں نے حملہ کیا تھا یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، جو اس وقت تک ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں سے مسلمان ہٹ رہے ہیں تو انہوں نے درہ چھوڑ دیا ہے، تو یہاں سے حملہ کر کے ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں، تو انہوں نے آ کے وہاں سے حملہ کیا اور وہ مسلمانوں کو واقعی بہت نقصان پہنچایا۔ قریب تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کر دیتے، وہاں تک کفار پہنچ چکے تھے۔ لیکن پھر وہی دیکھتے ہیں کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ساتھ تو دوسرے ایک صحابی تھے، میرے ذہن سے نام نکل گیا، جب یہ دونوں مسلمان ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ کہ مکے نے اپنے جگر گوشے آپ کے حوالے کر دیے ہیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری سے، ان کے لڑنے سے، ان کی فہم و فراست سے تو تقریباً ہر بندہ ہی واقف ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتیں مڈ بھیڑ ہوئی تھی، جس دن دو جماعتوں میں مڈ بھیڑ ہوئی تھی، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے۔ یعنی کہ مسلمانوں کو اتنی سخت اتنا جھنجھوڑا گیا ان کے ایمانوں کو چیک کرنے کے لیے کہ ان پر حتیٰ کہ شکست اور ان کو اتنی زبردست چوٹ پہنچائی گئی کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ ان کا ایمان کتنا پختہ ہے اور یہ کتنی دیر تک
اس پر کیسے کھڑے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے بہت نزدیک تھے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی احد میں جو تمہیں نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچا تاکہ آئندہ تم اطاعت اور رسول کا کم حق کا اہتمام کرو۔ علاوہ ازیں اس کا ایک مقصد مومنین اور منافقین کو ایک دوسرے سے الگ اور ممتاز کرنا بھی تھا۔ لڑائی جاننے کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ آپ لوگ لڑائی لڑنے چل رہے ہوتے، یعنی واقعی اگر آپ لوگ لڑائی لڑنے چل رہے ہوتے تو ہم بھی ساتھ دیتے، مگر آپ تو لڑائی کی بجائے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر جھونکنے جا رہے ہیں۔ ایسے غلط کام میں ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں؟ یہ عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں نے اس لیے کہا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی تھی، اور اس وقت کہا جب وہ مقام شوط پر پہنچ کر واپس ہو رہے تھے، اور عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھا بجھا کر شریک جنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قدر تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اپنے نفاق اور ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی، یعنی زبان سے تو ظاہر کیا جو مذکور ہوا، لیکن دل میں تھا کہ ہماری علیحدگی سے ایک تو مسلمانوں کے اندر داغ پیدا ہوگا، دوسرے کافروں کو فائدہ ہوگا، مقصد اسلام، مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا تھا۔ الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر تو دیکھو۔ یہ منافقین کا قول ہے، اگر ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ مطلب یہ کہ تقدیر سے کسی کو مفر نہیں، یعنی تقدیر جو لکھی ہے، موت تو ہر کسی کے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اس سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا، کوئی افرار اختیار نہیں کر سکتا۔ موت بھی جہاں اور جیسے اور جس جگہ آنا ہے ہر صورت میں آ کر رہے گی، اس لیے جہاد اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے گریز اور فرار یہ کسی کی موت کے شکنجے سے یا کسی کو موت کے شکنجے سے نہیں بچا سکتا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ شہداء کی زندگی حقیقی ہے یا مجازی؟ یقیناً حقیقی ہے، لیکن اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں، جیسا کہ قرآن نے وضاحت کر دی ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 154، جو پچھلی ویڈیوز میں یہ بات گزر چکی ہے کیونکہ ہم ترتیب سے یہ ویڈیوز بناتے آ رہے ہیں۔ پھر اس زندگی کا مطلب کیا ہے؟ بات کہتے ہیں کہ قبروں میں ان کی روحیں لٹا دی جاتی ہیں اور وہاں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بات کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہیں جن سے ان کے مشام جان معطر رہتے ہیں، لیکن حدیث سے یہ تیسری شکل معلوم ہوتی ہے، اس لیے وہی صحیح وہ یہ کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی رہتی ہیں۔ فتح القدیر بحوالہ صحیح مسلم۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ نے فضل جو انہیں دے رکھا ہے ان سے وہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان کو نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، اس پر انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی وہ اہل اسلام جو ان کے پیچھے دنیا میں زندہ ہیں یا مصروف جہاد ہیں، ان کی بابت وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہو کر یہاں ہم جیسی پر یعنی جیسے ہم لطف اندوز زندگی اختیار کریں۔ یعنی شہداء یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح
کاش کہ وہ جو لوگ ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی دل بھر کر اور جہاد سے دل نہ چرائیں، بلکہ بڑھ چڑھ کر لڑیں اور ہم جیسی پر لطف زندگی اختیار کریں شہادت پا کر۔ شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں، انہیں ہمارے حالات اور پر مسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سنن ابی داؤد کتاب الجہاد۔ علاوہ ازیں متعدد احادیث سے شہادت کی فضیلت ثابت ہے۔ مثلا ایک حدیث میں فرمایا ما من نفس تموت لها عند اللہ حیر یسرہ ان ترجع الی الدنیا الشہید فإنہ یسرہ یرجع الی الدنیا فقاتل مرۃ اخرى لما یرى من فضل الشہادہ۔ مسند احمد صحیح مسلم کتاب العمارہ باب فضل الشہادہ۔ کوئی مرنے والا یعنی کوئی بھی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی، البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ یہ آرزو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کر تاکہ میں اسے پورا کر دوں۔ تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ یہ استبشار پہلے استبشار کی تاکید اور اس بات کا بیان ہے کہ ان کی خوشی محض خوف و حزن کے فقدان کی ہی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے بے پایہ فضل و کرم کی وجہ سے بھی ہے۔ اور بعد مفسرین نے کہا ہے پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کی وجہ سے، اور دوسری خوشی اس انعام و اکرام کی وجہ ہے جو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود ان پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان مخلص سچے بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یوم آخرت ان شہداء، صالحین و صادقین و انبیاء علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام اور ایمان پر، اور ہماری موت ہو تو ہمارا خاتمہ بالخیر اور ایمان پر اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔